السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک عظمت اور محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ لہذا 4 مہینے کی عظمت قرآن کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ اس 4 مہینے میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی مہینہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، محرم کی 10 تاریخ کو آسمان بنایا گیا، زمین بنائی گئی، اور اسی 10 تاریخ کے اندر قلم بھی بنایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا۔ اسی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بھی بنایا گیا، اور 10 تاریخ کے اندر ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول کی گئی۔ اسی 10 تاریخ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ سلطنت عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون ملعون سے نجات دی گئی، اور اسی 10 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی شرارت سے بچاتے ہوئے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اسی 10 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے، اور اسی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، بعض حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ اس 10 تاریخ کی عظمت اور حرمت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم اور عظمت کی چیز ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس 10 تاریخ کو ہوتی ہے، لیکن صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس 10 محرم کی عظمت اور حرمت نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی سے اس محرم اور اس 10 تاریخ کی عظمت آتی جا رہی ہے۔ اور ایک اہم چیز جو برپا ہوگی دنیا کے اندر یعنی قیامت، وہ بھی 10 تاریخ یعنی 10 محرم کے دن ہی قیامت آئے گی۔ پیارے ناظرین، اس 10 تاریخ کی یعنی یوم عاشوراء کی عظمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھو، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول، اس 10 تاریخ کو یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارا روزہ رکھنا اور یہودی کا روزہ رکھنا ایک دونوں برابر سا لگتا ہے، مشابہ سا لگتا ہے، ایک جیسا لگتا ہے، تو اس کے اندر کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھو۔ آئندہ سال 9 تاریخ کا بھی ہم روزہ رکھیں گے، لیکن آنے والا محرم کا مہینہ جو آنے والا تھا آئندہ سال، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب محرم کا آپ روزہ رکھیں تو 9 تاریخ اور 10 تاریخ دونوں روزہ رکھیں، یا 10 اور 11 دو روزہ رکھیں، یعنی 2 روزہ آپ کو رکھنے، 1 تاریخ پہلے یعنی 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا۔ اگر 9 میں نہیں رکھ پاتے ہیں آپ تو 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ البتہ اگر کوئی شخص صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ مکروہ ہوگا، تو اس لیے بہتر ہے کہ یا تو پیچھے 1 روزہ ملا لیں یا آگے 1 روزہ ملا لیں، اس طرح آپ روزہ رکھیں۔ اور 10 تاریخ کی ایک دوسری چیز یہ ہے، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کے دن کھانے پینے کے اندر وسعت اختیار کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کو کھلانے میں وسعت اختیار کرو، یعنی اچھے کھانے کھلائے جائے اور کھانا خوب فراخی کے ساتھ کھلایا جائے۔ ایسا کرنے سے پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ یعنی 10 تاریخ کو اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو، بیوی بال بچوں کو کھانے پینے کے اندر وسعت اختیار کرتا ہے، کھانے پینے کے اندر زیادہ اضافہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت پورے سال عطا فرمائے گا۔ تو اس چیز پر بھی عمل کرنی چاہیے ہمیں۔ بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، بخل کرنا منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخل سے پناہ مانگتے تھے، اس لیے بخل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے بیوی بال بچوں پر اچھے طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی استطاعت ہو اس اعتبار سے اپنی بیوی بال بچوں پر، اپنے اہل خانہ پر لوگ خرچ کریں، یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے، بالمقابل اس کے کہ آپ کنجوسی سے کام لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا 3 ہی چیز اپنا ہے، ایک وہ جو پہن کے پرانا کر دیا، ایک وہ جو کھا کر کھا لیا، اور ایک وہ جو اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کر دیا۔ صرف 3 ہی چیز انسان کا اپنا ہے، باقی تو غیروں کا ہے، اس لیے کھانے پینے کے اندر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس روایت کے متعلق
10 عاشورہ یعنی 10 محرم کو کھانے پینے کے اندر وسعت اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔